بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ لمحہ چہارم کے کتاب النکاح میں ہماری گفتگو جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ 7 فصل پڑھ چکے۔ 8ویں فصل جو ہے وہ قسم کے بارے میں ہے۔ سین کو ساکن کر کے پڑھنا ہے۔ قسم کا اگر ہم پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا بانٹنا، تقسیم کرنا۔ اگر قسم پڑھیں تو اس کا ترجمہ ہے حصہ۔ اور یہ کس کو بانٹنا؟ اب چونکہ نکاح کی بات ہے تو بیوی کے لیے وقت تقسیم کرنا۔ اگر ایک بیوی ہے تو 4 راتوں میں سے ایک رات اس کے ساتھ شوہر کو جو ہے کیا ہے وہ پوری رات گزارنی ہے۔ پوری رات گزارنے کے ساتھ کچھ اور بھی کرنا ہے یا صرف لیٹنا، سونا، گپ شپ لگانا، تو یہ عبارت میں پڑھیں گے۔ اور دوسری چیز پڑھیں گے نشوز۔ نشوز کا مطلب یہ ہے کہ بیوی شوہر کی نافرمان ہے۔ جب بیوی شوہر کی نافرمان ہے تو کیا بیوی بھی جناب اس وقت میں سے اپنا وقت لے سکتی ہے یا نافرمانی کی وجہ سے اس کا وقت جو ہے کیا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز ہے شقاق۔ شقاق کا مطلب ہے کہ بیوی شوہر دونوں ایک دوسرے سے تنگ ہیں، نہ بیوی شوہر کی مانتی ہے نہ شوہر بیوی کی مانتا ہے۔ مثلا چوتھے مہینے شوہر پر واجب ہے کہ وہ بیوی کے پاس جائے، نہیں جاتا۔ شوہر پر واجب ہے کہ بیوی کو نان نفقہ دے، وہ نہیں دیتا۔ اور بیوی پر واجب ہے کہ جب شوہر اس کام کا کہے وہ کہے ہاں میں کرتی ہوں، لیکن یہ کہنا چاہیے لیکن وہ نہیں کرتی۔ تو اس شقاق کی صورت میں بھی تقسیم بندی کی کیا بحث، گفتگو اور کیا شرعی حیثیت ہے۔ تو ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ الفصل الثامن، ٹھیک ہے، فرماتے ہیں کہ فی القسم میں، وہ قسم کے بارے میں ہے۔ وہ ہوا، یہ لفظ قسم جو ہے بفتح القاف، قاف کو فتح دے کے پڑھے ہیں، مصدر قسمت الشیء، یہ مصدر ہے قسمتو کا۔ قسم تو فعل ماضی ہے، یہ اس نے فعل آپ کے سامنے پیش کیا، یعنی میں نے ایک شے کو تقسیم کیا، ٹھیک ہے۔ جیسے ضربتو کا مصدر کیا ہوگا؟ ضربن۔ قسمتو کا مصدر قسمن۔ اما بالکسرے، لیکن اگر اسی لفظ کو کاف کو کسرہ دے کے پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ فول حظو، حصہ، و نصیبو، ہم میرے خیال میں نصیب کا بھی ترجمہ وہی حصہ کریں گے۔ خوب، ونشوز، فی القسم ونشوز، یہ فصل نشوز کے بارے میں بھی ہے۔ نشوز کا مطلب کیا ہے؟ وہ ارتفاع عہد الزوجین عن طاعت الآخر، بیوی شوہر میں سے کوئی ایک جو ہے دوسرے کے اطاعت سے جناب دور ہو جائے، اطاعت نہ کرے۔ میں نے نشوز کا ویسے ترجمہ آپ کو بتایا خلاصے میں کہ بیوی، لیکن یہ جو ہے شہید ثانی فرمانا نہیں، دونوں میں سے کوئی دوسرے سے نافرمانی کرے تو وہ نشوز ہے۔ اگر بیوی کرے گی تو وہ ناشدہ کہلائے گی، شوہر کہے گا تو وہ ناشد کہلائے گا۔ وہ شقاق، اور یہ فصل شقاق کے بارے میں بھی ہے۔ وہ خروج کل منہما عن طاعتہ، اب نشوز اور شقاق میں فرق ہے۔ نشوز میں تھا کوئی ایک اطاعت نہیں کرتا لیکن دوسرا ٹھیک ہے، لیکن شقاق میں دونوں نافرمانی کرتے ہیں ایک دوسرے کی، جو ان کے ایک دوسرے پر احکامات واجب ہیں ان کو یہ کہ وہ انجام نہیں دینے دیتے، جس کی میں نے مثالیں بھی دے دی۔ تو اب یہ تو جناب یہاں تک بات ہو گئی۔ اما القسم، اب چلتے ہیں قسم کی طرف، پھر چلیں گے نشوز کی طرف اور پھر چلیں گے شقاق کی طرف۔ فَوَ حَقٌّ لِكُلِّ مِنْهُمَا، بھائی وقت کا تقسیم کرنا یہ حق ہے بیوی شوہر دونوں کے لیے۔ یعنی بیوی بھی چاہتی ہے کہ شوہر میرے ساتھ کچھ اکیلائی میں وقت گزارے، تو شوہر بھی چاہتے ہیں کہ بیوی میرے لیے کچھ اکیلائی میں میرے ساتھ وقت گزارے، تو یہ نتیجے میں دونوں کا حق ہے۔ لِاشْتِرَاكِ ثَمَرَتِهِ، اس لیے کہ اس تقسیم کا ثمرہ مشترک ہے بیوی کے لیے اور شوہر کے لیے۔ وہ ثمرہ کیا ہے؟ العشرۃ بالمعروف، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے میل ملاقات کریں، اٹھنا بیٹھنا ان کا ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ہو۔ المأمور بہا، کہتے ہیں اس عشرہ معروف کا حکم بھی آیا ہے، کہاں پر؟ قرآن مجید میں۔ کہاں؟ وعاشروہن بالمعروف،
اللہ تعالیٰ شوہروں کو حکم کرتا ہے کہ تم بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے معاشرت کرو۔ وَيَجِبُ لِزَوْجَتِ الْوَاحِدَةِ، اور واجب ہے اگر کسی مرد کی ایک بیوی ہو، کیا واجب ہے جناب؟ لیلۃ من اربعین، 4 راتوں میں سے ایک رات بیوی کے ساتھ گزارے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہوٹلنگ کرتا رہے اور ادھر ادھر رشتہ داروں کے پاس گھومتا پھرے، بیوی کو ٹائم نہ دے، آدھی رات آئے صبح آذان کے ٹائم چلا جائے۔ وَلَہُ، 4 راتوں میں سے ایک رات بیوی کی ہوگی، وَلَہُ، اور شوہر کے لیے ثلاث لیال، 3 راتیں ہیں جناب، یبیتها حیث شاء، جہاں چاہے وہ 3 راتیں گزارے۔ ٹھیک ہے، متع کیا ہے متع والی کے پاس گزارے، والدین ہیں تو والدین کے پاس جا کے گزارے، اولاد ہے تو اولاد کے پاس جا کے گزارے۔ خو وَلِلزَّوْجَتَيْن، اور اگر اس مرد کی 2 بیویاں ہیں تو پھر لیلتان من الاربع، 4 راتوں میں سے 2 راتیں جو ہے کیا ہے دونوں بیویوں کی ہو جائیں گی، وَلَہُ لیلتان، اور 2 راتیں شوہر کی، اس میں وہ آزاد ہے۔ وَعَلَى هَذَا، اور اسی طریقے سے، اور اگر 3 بیویاں ہیں تو 4 راتوں میں سے 3 راتیں جو ہے کیا ہے وہ جناب وہ بیویوں کی ہو جائیں گی، چوتھی رات اس کی ہو جائے گی۔ فَإِذَا تَمَّتِ الْأَرْبَعُ، جب 4 بیویاں مکمل ہو گئیں، فَلَا فَاضِلَ لَهُ، تو اس کو کہیں رات رہنے کے لیے اضافی ٹائم نہیں ہے۔ کیوں؟ لِاسْتِغْرَاقِهِنَّ، اس لیے کہ وہ عورتیں گھیر لیتی ہیں النصاب، 4 راتوں والے جو ہے کیا ہے ٹائم ٹیبل کو۔ وَمُقْتَضَى الْعِبَارَةِ، کہتے ہیں یہ جو شہید اول کی عبارت تھی کہ یہ تقسیم کرے بیویوں میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان القسمت تجب ابتداء، بھائی ابتدا میں جیسے ہی شادی کرتا ہے اس پر واجب ہے کہ شروع میں ہی بیوی کو اپنا ٹائم ٹیبل بتا دے کہ یہ راتیں میں تمہارے پاس ہوں گا۔ وَإِن لَمْ يَبْتَدِئْ بِهَا، اگرچہ اس نے شروع میں نہیں کیا تھا تو بھی قسمت کرنا واجب ہے۔ وہ اشہر القولین، 2 قول میں سے اشہر قول یہی ہے کہ اس کو ابتدا میں ہی تقسیم کرنی چاہیے، لیکن اگر ابتدا میں نہیں کی ہے تو بعد میں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ لِورُودِ الْأَمْرِ بِهَا، اس لیے کہ امر آیا ہے بہا، اس تقسیم بندی کا، مطلقہ، مطلقہ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے ہی کرے یا بیچ میں کرے، لیکن تقسیم بندی کرنی ہے، اس میں ابتدا اور بیچ والے معاملے کو بیان نہیں کیا گیا۔ اور شیخ توسی صاحب کے لیے قولن، ایک عجیب اور منفرد قول ہے، عجیب نہ کہیں تو منفرد، بے انہا، یہ انہا کی ضمیر جائے گی قسمت کی طرف، یہ قسمت لا تجب، یہ واجب نہیں ہے، الا اذا ابتدأ بہا، مگر یہ کہ اس کی جو ہے کیا ہے ابتدا کرے تو پھر تو اس پر عمل کرنا لازمی ہے۔ واختارہ، اسی قول شیخ کو انتخاب کیا ہے کس نے؟ محقق حلی نے جناب فی الشرائع، اپنی کتاب شرائع الاسلام میں، والعلامہ فی التحریر، اور علامہ صاحب نے اسی قول کو انتخاب کیا ہے کتاب تحریر میں، وہ متجہون، کہتے ہیں یہ قول اچھا ہے، اس کو انتخاب کرنا چاہیے۔ لیکن والاوامر المدعات لا تنافی ہے، اگر کوئی شخص کہے کہ جناب اوامر موجود ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ مطلقاً یہ قسمت کرنی چاہیے، کہتے ہیں لا تنافی ہے، اس قول کے ساتھ منافات نہیں رکھتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیخ صاحب بھی بالکل تو قسمت کے انکاری نہیں ہے۔ ثم ان کانت البیوی واحدتاً، اگر بیوی ایک ہے فلا قسمت ہے، پھر تو تقسیم کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وَقَضَى لَوْ كُنَّ اکثر، اور اسی طریقے سے اگر وہ زیادہ ہیں پھر بھی تقسیم کرنے کی بات نہیں ہے۔ وَأَعْرَضَ عَنْهُنَّ، ٹھیک ہے، اور اس شوہر نے ان بیوی سے منہ موڑ لیا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیسے ہوگا؟ وَإِن بَاتَ عِنْدَ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ لَيْلَةً لَزِمَهُ لِلْبَاقِيَاتِ مِثْلُهَا، اگر ابتدا میں مخالفت کر چکا لیکن اگر ایک کے پاس ایک رات رہا ہے تو واجب ہے کہ اب دوسری عورتوں کے پاس بھی یہ ایسے ہی رہے۔ وَعَلَى الْمَشْهُورِ، لیکن قول مشہور کے مطابق یجب مطلقہ، واجب ہے جناب یہ تقسیم مطلقہ، چاہے تقسیم شروع کی تھی یا نہیں کی تھی۔ وہین اذن، جب ہم وجوب کے قائل ہو جائیں، فَإِن تَعَدَّدْنَ، اگر بیویاں ایک ہی رات میں 2 سے شادی کی ہے، 3 سے، تو ابتدأ بالقرأۃ، پہلی رات کس کے پاس گزارے گا؟ یہ قرعہ اندازی کرے گا۔ ثم ان کانت اثنتین، اگر 2 ہیں تو ایسے کرے گا، وَإِلَّا، اگر 2 سے زیادہ ہیں تو ایک قرعہ اندازی کے بعد پھر افتقر الی قرأۃ اخری، پھر دوسرا بھی قرعہ کرنا پڑے گا کہ دوسری رات کس کے پاس گزارے گا۔ اور اگر 3 ہیں تو ٹھیک ہے 2 قرعے، اگر 4 ہیں تو پھر تیسرا قرعہ اندازی بھی کرنی پڑے گی۔ کیوں؟
لئلا یرجح بغیر مرجح، تاکہ یہ بغیر ترجیح کے کسی بیوی کو ترجیح نہ دے سکے۔ وکیل یتخیر، اور ایک قول کہتا ہے کہ اس کو اختیار ہے کہ جہاں سے ابتدا کرنا چاہے تو ابتدا کر سکتا ہے۔ والا قول شیخ یتخیر من غیر قرأۃ، شیخ توسی کے نزدیک اس کو بغیر کسی قرآن اندازی کے اختیار ہے، جس کے پاس جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ ولا تجوز زیادت فی القسمت، جائز نہیں ہے تقسیم کرتے وقت ایک رات سے زیادہ راتیں کسی اور کو دے بدون رضاہن۔ ہاں البتہ وہ اگر راضی ہیں کہ چلو تم 4 راتیں اس کے پاس رہو، 4 راتیں میرے پاس ہے، 4 اس کے پاس، 4 وہ راضی ہوں پھر کر سکتا ہے۔ وہ احد القولین، 2 قول میں سے ایک قول یہی ہے کہ ایک رات سے زیادہ جو ہے کیا ہے وہ نہیں رہ سکتا ہے ان کے پاس۔ لأنہ الاصل، اس لیے کہ بھائی بغیر رضایت کے ٹائم میں رد و بدل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر راضی ہیں تو پھر ٹائم میں وقت میں رد و بدل کر سکتا ہے۔ وَلِتَأَسِّي بِنَبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت کی پابندی میں اور بیویوں کو وقت کی تقسیم کرنے میں ہم پیروی کرتے ہیں رسول اکرم کی۔ کیوں؟ فَقَدْ كَانَ يُقَسِّمُ كَذَلِكَ، بتحقیق رسول اکرم اس طریقے سے بیویوں کا ٹائم ٹیبل تقسیم کرتے تھے، یعنی ایک رات ایک کے پاس، دوسری کے پاس، تیسری کے پاس۔ کیوں؟ لئلا یلحق بعضہن ضرر، تاکہ کچھ بیویوں کو نقصان نہ ہو۔ بھائی اگر ایک کے پاس آپ 4 راتیں رہے، اب دوسری کے پاس جانا چاہتے ہیں، وہ حالت حیض میں ہو گئی، پھر تو یعنی اس کے پاس شوہر کے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بے عروض ما، اس لیے کہ اس عورت کو کوئی ایسی چیز عارض ہو سکتی ہے جو یقطع شوہر عن القسم، جو شوہر کو دور کر دیتی ہے تقسیم کرنے سے، للمتأخرت، جو بعد میں بچی ہے۔ والآخر، یعنی دوسرا قول کیا ہے؟ جوازها مطلقہ، جناب یہ قسمت کرنا جائز ہے مطلقہ، چاہے 2 راتیں کر کے کرے یا ایک رات کر کے کرے۔ للاصل، اصل یہی ہے کہ بھائی تقسیم بندی میں 2 راتیں ملا کے کرے یا الگ الگ کرے، اس میں اصل یہی ہے کہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں چاہے ان کی رضایت ہو یا نہ ہو، اصل یہ ہے کہ ان کی رضایت لینا شرط نہیں ہے۔ وَلَوْ قِيلَ بِتَقْيِيدِهِ بِضَرَرٍ، اگر کہا جاتا بِتَقْيِيدِهِ کہ بھائی یہ زیادتی اس وقت کر سکتا ہے جب کوئی ضرر نہ ہو، اور اگر ضرر ہے تو زیادتی نہیں کر سکتا، تو بہتر تھا۔ کما لو کن، جیسے یہ عورتیں ہیں، فی اماکن متباعدہ، دور دور، ایک کراچی ہے، ایک حیدرآباد ہے، ایک ملتان ہے، ایک لاہور ہے، یشک علیہ الکون کل لیلۃ واحدہ، شوہر پر مشقت رکھتا ہے کہ ہر رات ایک کے پاس جا سکے، نہیں جا سکتا تو پھر کیا ہے؟ کان حسنن، تو جناب یہ قول بہتر تھا زیادتی والا، کہ وہ زیادہ ان کے پاس رہ سکتا ہے۔ وہین اذن، جب ہم زیادتی کے قائل ہو گئے کہ ایک رات سے زیادہ ٹائم دے سکتا ہے، فیتقید، تو یہ زیادتی والے قول کو قید لگیں گے، بما یندفع بہ ضرر، کہ جس میں کوئی ضرر نہ ہو۔ ویتوقف ما زاد علی رضاہن، اور متوقف ہے ما زاد، جو ایک رات سے زائد ٹائم دے رہا ہے ان کی بیویوں کی رضایت پر۔ وَقَذَا لَا يَجُوزُ أَقَلُّ مِنْ لَيْلَةٍ، اور جس طریقے سے ایک رات سے زیادہ راتیں بھی نہیں دے سکتا، ایک رات سے کم رات بھی دے تو ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ لِلضَّرَر، بھائی بیوی کو روٹی کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی شوہر کی محبت کی ضرورت ہے۔ اگر ایک رات سے کم ٹائم دے گا، 2 گھنٹے سو کے پھر کہتا میں تو جا رہا ہوں، تو اس میں عورت کا نقصان ہے۔ وَلَا فَرْقَ فِي وُجُوبِ الْقَسْمِ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ، کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ تقسیم کرنا واجب ہے، چاہے شوہر حر ہو، چاہے وہ عبد ہو، چاہے وہ خصی ہو، چاہے وہ انین ہو، وغیرہم، اور ان کے علاوہ جو کیا ہے جو دوسرے شوہر ہیں۔ کیوں؟ لِإِطْلَاقِ الْأَمْرِ، اس لیے کہ تقسیم بندی والا امر مطلق ہے، جو عبد، حر، خصی، غیر ہے کو شامل ہو جاتا ہے۔ وَقَوْنُ الْغَرَض مِنْهُ، اور ہماری غرض اس ٹائم کے تقسیم بندی سے کیا؟ الْإِنَاسُ، الفت اور محبت پیدا ہو، بالمضاجعہ، ان کے آپس میں سونے سے، للمواقعہ یا مواقعہ، وہ کام مراد نہیں کہ وہ کام بھی ہر بیوی کے ساتھ ہر چوتھی رات میں کرے، لیکن ان کے ساتھ سونا جو ہے کیا ہے وہ ضروری ہے۔ تو امید ہے کہ ہمارے احباب
اس تقسیم بندی پر عمل کریں گے۔ وصلی اللہ علیہ